پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے لئن البتہ اگر اجتماعت الانس جمع ہو جائیں انسان والجن اور جن علی ان یأتوا اس بات پر کہ لے آئیں بمثل ھذا القرآن مانند اس قرآن کے لا یأتون نہ لا سکیں گے بمثلہ اس کی مثل کا ولو اور اگرچہ کانا ہو بعدہم ان کا بعض لبعد بعض کا ظہیرا مددگار، یعنی کوئی بیکنگ کرے، سپورٹ کرے، مال سے، علم سے، دلیل سے، لوگ ایک دوسرے کی پشت پناہی کریں تو بھی قرآن جیسا نہیں لا سکیں گے۔ یہ چیلنج ہم نے اس سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 23-24 میں پڑھا، پھر ہم نے سورہ یونس آیت نمبر 37-38 میں پڑھا، پھر سورہ ہود آیت نمبر 13 اور 14 میں پڑھا۔ کہنا یہاں کیا مقصود ہے کہ ہم سب مل کر بھی اس قرآن جیسا نہیں لا سکتے۔ قریش نے کہا تھا نا کہ ہم بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک قوم کیا بنائے گی، اگر جمع ہو جائیں سارے انسان، جمع ہو جائیں سارے جنات، تو بھی اس قرآن جیسا بھی نہیں بنا سکیں گے، یعنی اس کو کاپی بھی نہیں کر سکیں گے، اوریجنل تو لانا ناممکنات میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، بے شک ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، ہر اعتبار سے سپورٹ کر لیں۔ ایسی مضمون کوششیں اب بھی ہوتی ہیں، لیکن کوئی نہیں قرآن جیسا ٹیکسٹ لکھ سکتا۔ تو قرآن عظیم کا شرف بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اگر تمام انس اور جن جمع ہو جائیں اور وہ اس طرح کا قرآن بنانا چاہیں جس طرح کا قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو انہیں قطعاً اس کی طاقت نہیں، یہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، خواہ آپس میں ایک دوسرے کا جتنا بھی سپورٹ کر لیں، وہ قرآن کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ مخلوق کا کلام اس خالق کے کلام کے مشابہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو قرآن ہے یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ خالق ہے۔ خالق کے کلام جیسا مخلوق کلام کیسے لکھ سکتا ہے یا بول سکتا ہے؟ تو اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صرفنا پھیر پھیر کر بیان کی ہم نے للناسی لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر طرح کی مثال میں سے، یعنی اللہ نے نصیحت کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثال کو بیان کیا۔ فَأَبَا تو نہ مانا اکثر الناس اکثر لوگوں نے الا کفورا مگر انکار کرنا۔ ان مثالوں سے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ نصیحت پکڑتے، لیکن انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں نے انکار کیا۔ ایسا اس لیے کہ وہ سب اپنی شاکلہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے شاکلہ کے بارے میں پڑھا، تو وہ اپنے شاکلہ توڑ نہ سکے، اسی وجہ سے انہوں نے کفر کیا۔ فَأَبَا ابا کون سا انکار ہوتا ہے؟ سخت ترین انکار۔ اگر آپ اس کا ترجمہ یوں کریں تو نہ مانے اکثر لوگ مگر انکار کرنا، یا وہ انکار کرتے ہی رہے۔ شدید انکار میں صرف ٹیمپرری انکار نہیں ہوتا، کنٹینیوس انکار ہوتا ہے۔ نہیں مانے، انکار کیا اور انکار کرتے ہی رہے، کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی قرآن سے نصیحت لینے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ جو کفورا ہے نا، ایکچولی یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اگر اس کا ترجمہ یوں ہے نا، انکار کرنا، ٹھیک ہے، اب انکار کرنا اور انکار کرتے ہی رہنا دونوں معنی اس میں آتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لن نؤمن ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے لکا تیرے لیے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، کہنے والے مشرکین مکہ ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ تفجر لنا تو جاری کرے ہمارے لیے۔ تفجرہ کا جو لفظ ہے فاجی مرا سے ہے۔ فجر کہتے ہیں کسی چیز کو وسیع پیمانے پر پھاڑنا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ تو جاری کرے ہمارے لیے یا پھاڑے ہمارے لیے من الارض
زمین سے ینبوع ایک چشمہ. ینبوع کا جو لفظ ہے نون با عین سے ہے. ایسا چشمہ جس کا پانی کبھی منقطع نہ ہو، ابل رہا ہو، یعنی ہر وقت پانی ابل رہا ہو، نکلتا جا رہا ہو. تو مشرکین مکہ نے پہلی ڈیمانڈ کیا کی، یا پہلا مطالبہ یا پہلا معجزہ کیا مانگا کہ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کرے. او یا تکون ہو لکا تیرے لیے جنتن ایک باغ من نخیل کھجوروں میں سے، وعنب اور انگوروں یعنی میں سے، فتفجر پھر تو پھاڑے الانہار نہریں خلالہا ان کے درمیان یعنی ان باغوں کے درمیان تفجیرا پھاڑنا جاری کرنا. اب ان کو باغات بھی چاہیے تھے اور کھجوروں اور انگوروں کی بات کی کیونکہ عربس موسٹلی انہی دو فروٹس کو زیادہ جانتے تھے. تو انہوں نے یہی دو فروٹس کے باغات مطالبے کے طور پر مانگے اور کہا کہ ان باغوں کے درمیان بھی نہریں پھوٹیں، یعنی ان باغوں کا اپنا واٹر سورس ہو، اپنا پانی کا ذریعہ ہو. ایسے باغ بہت اسپیشل ہوتے ہیں کہ جن باغوں میں کنواں بھی ہوتا ہے، وہ باغ اسی اپنے کنویں سے سیراب ہوتا ہے اور اس باغ میں پھر ہریالی بھی بہت ہوتی ہے کیونکہ زمین میں پانی ہوتا ہے نا، اس وجہ سے وہ زمین بڑی زرخیز ہوتی ہے. تو انہوں نے ایسے باغات کی ڈیمانڈ کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا معجزہ مانگا. او یا تسقط السماء تو گرائے آسمان کو، کما جیسا کہ زعمتا تم دعویٰ کرتے ہو، علینا ہم پر، کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے. تم بار بار کہتے ہو کہ یہ آسمان پھٹ کر تم پر گرے گا، عذاب آئے گا، تو لے آؤ. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا. او یا تأتیا تو لے آئے باللہ اللہ تعالیٰ کو، والملائکتی اور فرشتوں کو، قبیلہ سامنے. قبیلہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی مقابل، واضح طور پر، یا جماعت کی شکل میں، یعنی اللہ تعالیٰ بھی آئیں اور فرشتے بھی آئیں، سبھی کو دیکھ لیں پہلے، ہم پھر ایمان لائیں گے. یہاں تو اگر اللہ تعالیٰ ایک صرف جبرائیل امین کو دکھا دے نا تو سب سجدے میں گر جائیں گے. او یا یکونا ہو لکا تیرے لیے بیتن گھر من زخرفن سونے کا. یعنی آپ ان کی ڈیمانڈز دیکھیں کہ ایک نبی آیا ہے تو اس کا گھر سونے کا ہونا چاہیے. سونے کے گھر سے مراد کیا ہے؟ ایسا گھر جو آسائشوں سے بھرا ہوا ہو، فیسلٹیز سے بھرا ہوا ہو، سہولتیں ہی سہولتیں ہوں، مہنگا ترین گھر ہو تیرا، اس کی دیواریں بھی سونے کی ہوں، چھت بھی سونے کی ہوں. او یا ترقا تو چڑھ جائے فی السماء آسمان میں، ہم تجھے آسمان میں چڑھتے ہوئے دیکھیں. ولن نؤمن اور ہم ہرگز نہ مانیں گے، یعنی ابھی بھی ہم ہرگز نہیں مانیں گے، لرقیک تیرے چڑھنے کو، یعنی اگر تو ہمارے سامنے آسمان میں چڑھے گا تو ٹل دین ہم یہ بات نہیں مانیں گے، حتی یہاں تک کہ تو نزل تو اتار لائے، علینا ہم پر، کتابن ایک کتاب، نقرأہ ہم پڑھیں اس کو. یعنی ایک تو آسمان میں چڑھتا ہوا ہمیں نظر آنا چاہیے، ہم تجھے آسمان میں چڑھتا ہوا دیکھیں، پھر تو کتاب لے کر اترے اور ہمیں کتاب میں مخاطب کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ نبی ہے، اس پر ایمان لے آؤ. یعنی یہ ساری سپر نیچر قسم کی جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے تو ہم مانیں گے. یہ جو نقرأہ کا لفظ ہے نا، اس کا معنی کہ ہم میں سے ہر کوئی اس کو صاف صاف پڑھ سکے، یعنی ہمارے نام لکھے ہوئے ہوں، ہمیں مخاطب کیا جائے کہ فلاں تم اس رسول کو مان لو، یہ اللہ کا رسول ہے، تو ہم ایمان لائیں گے. اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی وَلَن نُؤْمِنَ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے. نیور ایور. یہ جو لن کا لفظ ہے نا، اس میں بیسیکلی نہیں کا معنی ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جب کسی فعل کے آگے لگتا ہے تو اس میں نفی کا معنی شدت کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی نفی وہ بھی شدت کے ساتھ. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. اب ان کو کیا جواب دیا جا رہا ہے؟ قل کہہ دیجئے،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، حل کیا نہیں کنتو ہوں میں الا بشر رسولا، مگر ایک انسان کے جو رسول ہے۔ یہاں پر جو سبحان ربی کہا جا رہا ہے نا، یہاں جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے پاسبل ہے کوئی معجزہ دکھانا۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے عاجز نہیں کہ معجزہ لا سکے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل چیز ہے معجزہ لانا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، معجزہ بھیجنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن معجزات دکھانا رسالت کا حصہ نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان کو کہیے ہل کنت الا بشر رسولا، کیا نہیں ہوں میں ایک انسان جو کہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہے؟ میں کوئی شعبدے باز تھوڑی ہوں، میں کوئی شو مین تھوڑی ہوں، میں یہاں آ کر کوئی معجزے دکھانے تھوڑی نہ آیا ہوں۔ معجزے دکھانا کوئی رسالت کا حصہ نہیں ہے۔ کتنا مختصر جواب دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ان تمام مطالبوں کے لیے۔ یہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بشر کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں جس طرح سے تم لوگ پیدا ہوئے ہو، میں تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، دنیا کے کام کاج بھی کرتا ہوں، کاروبار بھی کرتا ہوں، چلتا پھرتا بھی ہوں بازاروں میں، اور میں نے تمہارے درمیان عمر گزار دی ہے، تم مجھے اچھے سے جانتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتنے اچھے سے جانتے تھے۔ مجھ میں اور تم میں جو بنیادی فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یہ اسپیشلٹی ہے میری کہ اللہ کا پیغام مجھ پر بذریعہ وحی پہنچتا ہے، اور اللہ کا جو یہ پیغام بذریعہ وحی مجھ تک پہنچتا ہے وہ میں تم لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوں، میرے ذمہ بس یہی کام ہے۔ اب آپ دیکھیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو یہاں پر بشر کہہ رہے ہیں، اور ایسا کہنے کو اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، مرتبہ رسالت کے اعتبار سے، مرتبہ نبوت کے اعتبار سے عام انسانوں سے اعلیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن ہیں پھر بھی بشر۔ کبھی بھی عام انسان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کے اعتبار سے کوئی مناسبت نہیں، کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے، مگر عام بشری تقاضوں کے حوالے سے انہیں یہ جواب دیا جا رہا ہے، ان مشرکین کو یہ جواب دیا جا رہا ہے، کہلوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہے کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جہاں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانیں گے، وہاں آپ کے عقیدے میں اور ایمان میں یہ بات بھی لازم ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے اعلیٰ تھے، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا مرتبہ سب سے اعلیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات کیوں نہیں دیے، یہ بات تو ہم بارہا پڑھ چکے کہ پچھلی قومیں جن کو معجزات دیے گئے کیا وہ ایمان لائیں؟ نہیں۔ جو لوگ بھی ان انبیاء پر ایمان لائے وہ ان معجزات سے پہلے لا چکے تھے، معجزات دیکھ کر تو کوئی ایمان نہیں لایا۔ پھر ہوتا کیا ہے، جب ڈیمانڈنگ معجزہ مل جاتا ہے، مطلوبہ معجزہ مل جاتا ہے اور قوم نہ مانے تو عذاب آئے گا۔ یہ حتمی قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، فائنل آرڈرز ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ اگر کوئی معجزہ دیکھ کر قوم نہیں مانے گی اور پرٹیکولر وہی معجزہ ان کو عطا کیا جائے گا جس کی انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، پھر وہ نہیں بچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یکمشت ختم کر دی جائے، ان پر عذاب بھیج کر انہیں برباد کر دیا جائے، اللہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی مستقل معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزات دیے گئے اگر آپ ان کے بارے میں علم حاصل کریں تو ایک موٹی سی کتاب آپ کو ملے گی جس میں پوری فہرست ہے معجزات کی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پرماننٹ حصی معجزہ نہیں دیا گیا۔ ویسے آپ دیکھیں تو معجزات نبوی ایک کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں تو پوری فہرست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات سے بھری ہوئی، اور یہ دیکھتے تھے
کیا انہوں نے چاند کا پھٹنا نہیں دیکھا؟ دیکھا تھا نا. کیا انہوں نے اسرا اور معراج کی جو ٹریولنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی اس کے بارے میں یہ نہیں جانتے تھے؟ جب وہ ایمان نہیں لا رہے تھے تو انہوں نے سوالات کیے کہ بتاؤ بیت المقدس کا یہ ستون کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. بتاؤ یہ کھڑکی کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسرا اور معراج پر گئے تھے. لیکن اس شخص کا کیا کرنا کہ جس کو ماننا ہی نہیں ہے. جو معجزات کے ساتھ اپنے ایمان کو کنڈیشنل کرتا ہے نا، وہ نہیں مانے گا. یہ نفسیات آپ سمجھ لیں. اس کے سامنے بڑی سے بڑی نشانی بھی آ جائے گی نا تو وہ کہے گا شاید میری آنکھوں کا دھوکہ ہے. تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو معجزات کے ساتھ اپنے ایمان کو مشروط رکھے گا نا، کبھی ایمان نہیں لائے گا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھے سے معلوم ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو اس کے نبی کے ذریعے کوئی حصی معجزہ نہیں دیا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ حصی معجزہ ہر نبی کے ساتھ چلا جاتا ہے. بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تو وہ معجزہ ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حصی معجزہ دے بھی دیا جاتا تو وہ اب تک رہتا نہیں. جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے وہ معجزہ بھی آپ کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بطور معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جو قیامت تک باقی رہے گا. ٹھیک ہے جی، یہاں الحمدللہ ہمارے یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی ہم تلاوت سنتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا. جی واضح ہے ساری آیات. چلیں الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.